السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطور انسان بہت سارے معاملات کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے اوقات میں ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہماری عقل اور ہمارا علم محدود ہے۔ اس کے لیے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رہنمائی ایک انسان کے لیے دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو بندے کی رہنمائی بندوں سے، اور دوسری بندے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ جو ہے وہ استخارہ کی صورت میں کیا جاتا ہے، دعا کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بہتر ہے ہمیں وہ راستہ دکھا۔ استخارہ اس کی بہترین شکل ہے۔ اور دوسرا ہے بندوں کا بندوں سے مشورہ۔ بہت سی ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی اس فیز سے گزر چکے ہوتے ہیں اور ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، یا ان کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے دور بیٹھ کے جو ہمیں نزدیک سے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ہمیں رہنمائی لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور دوسروں کو ہم سے بھی ضرورت پڑتی ہے، یعنی مشورہ دینے کی بھی اور مشورہ لینے کی بھی۔ مشورہ دینا، اچھا مشورہ دینا صدقہ ہے اور سنت بھی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھلائی نیک کام کا جو ہے اس پر رہنمائی کی تو اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ یعنی ایک شخص نے کسی کو نیکی کا راستہ دکھایا کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو۔ جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ یا اس طرح بہت سارے ممالک میں، بہت سارے سٹیز میں، ڈیفرنٹ کنٹریز کے، تو بہت سارے لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہیں آن لائن کام کرنے کا نہیں پتہ۔ اگر کوئی کسی کو اچھا مشورہ دے کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو، ایسے بھی کر سکتے ہو، تو اس ایک مشورے کی وجہ سے اگلے بندے کو ڈائریکشن مل جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، مشورہ دینے والے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس کی پیروی کی۔ یعنی ہدایت کی طرف بلانے پر جس نے لبیک کہا ان سب کے برابر اجر ملے گا، اور جس نے کسی کو جو ہے گمراہی کی طرف بلایا تو کیا ہے، اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا وبال ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی، گناہ کی دعوت پر لبیک کہی۔ یعنی اپنے گناہ کا بوجھ تو ہوگا، ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو کہ ایک انسان کی وجہ سے گناہوں میں پڑے۔ اس کے علاوہ جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دنیا میں جہاں پہ بھی قتل ہوتا ہے اس کا وبال، اس کے گناہ کا ایک حصہ دنیا کے پہلے قاتل کو بھی جاتا ہے۔ اور کون تھا دنیا کا پہلا قاتل؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا۔ جب دونوں بھائی حابیل اور قابیل، کیا ہوا، قابیل جو ہے اس نے حابیل کو قتل کر دیا، تو قابیل پر ہر قاتل کے خون کا ایک ناحق حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ رائج کیا۔ جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے تو اس قاتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہی سب سے پہلا قاتل ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ اس دنیا میں رائج کیا۔ یعنی اگر آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی آپ پہ ہوگا، اور اگر آپ کو دیکھ کے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی، اس کے اجر میں فرق کیے بغیر، کمی کیے بغیر آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔
یعنی خلاف شریعت اور برے کاموں کی ابتدا کرنا، آغاز کرنا، انیشیٹو لینا غلط کاموں کے لیے جس پر لوگ بعد میں عمل کریں، اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت تک اس کام کرنے کا گناہ اس برے کام کی ابتدا کرنے والوں کو بھی ملتا رہے گا، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قابیل کو جو ہے وہ قتل ناحق کا گناہ جو ہے وہ جاتا رہے گا، اور جو یہ گناہ کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق دے، اچھی نیکیوں کو رائج کرنے کی توفیق دے، اچھے کاموں کو رائج کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ لیکن اب ہم سب کے اوپر بھی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے حق تو قبول کریں، گناہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ گناہ کرنے والوں کو بھی اس سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری جو چھوٹی موٹی جتنی ہم نیکیاں کر سکے اللہ تعالیٰ اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق وہ ہم سے قبول کر لینا اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔